السلام علیکم ناظرین، عمران خان نے جیل سے ایک جو اپنی ٹویٹ کی تھی، ان کا ٹویٹر ہینڈل چونکہ استعمال ہو رہا ہے اور وہ اس سے مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ عمران خان اس کو اون کر رہا ہے، تو ڈی جی ایس پی آر کے حوالے سے جو انہوں نے کرارا مطلب سخت جواب دیا ہے، اور سویلین کا ملٹری ٹرائل جو ہے اس پہ آئینی بینچ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ جیل ملاقات سے کیوں انکار کیا، اس پہ بات کریں گے۔ یہ دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ اس کو آگے لے جانے سے پہلے، اس پہ بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اگر پسند آتا ہے تو شیئر بھی کریں، اپنے سوالات اپنے کمنٹ باقاعدگی سے کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیں گے۔ عمران خان نے اپنی ایک ٹویٹ کی ہے جس میں اس نے ڈی جی ایس پی آر نے جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں پریس ٹاک میں بتایا تھا کہ جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں ان کو عمران کے دور میں پاکستان میں بسایا گیا، ان کی فیملیز کو لایا گیا اور ان کو ادھر رکھا گیا۔ اس پہ عمران خان کا بڑا سخت موقف آیا اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں ڈیٹیل دی ہیں کہ اس کو کس طرح۔ مجھے افسوس ہے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کی دوبارہ بدکاری کی تجویز جنرل باجوہ نے پاکستان تحریک انصاف دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر مراد سعید، نور الحق قادری اور قبائلی علاقوں اور ملاکنڈ سے تعلق رکھنے والی اراکین اسمبلی نے شدید مخالفت کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھائے جانے والا کوئی بھی قدم دیرپا حل کی طرف نہیں جائے گا۔ کابینہ کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے بریفنگ دی گئی اور ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم کو بریفنگ دی گئی اور ہمیں نہیں بتایا گیا۔ یہ جو ٹی ٹی پی کے اہلکاروں کو 5-6 ہزار خاندانوں کو دوبارہ بسایا گیا تو یہ 2022 میں بسایا گیا جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم تھی، یہ عمران خان کا کہنا ہے۔ دوسرا، عمران خان نے ساتھ ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، رول آف لا کی بات کی ہے کہ اس کا خاتمہ ملک میں ہو رہا ہے۔ ملٹری کورٹ سے سویلین سیاسی قیدیوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ بڑے خطرناک اور تیز الفاظ ہیں جو استعمال کیے ہیں۔ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کیا گیا ہے، اس سے ہمارا جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب بیرونی سرمایہ کاری ایک خواب ہے، کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھایا جا چکا ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ دو بڑی خبریں عمران خان نے اور بھی مزید باتیں کی ہیں، مگر یہ دو بڑی خبریں تھیں۔ ایک تو جماعت اسلامی کے سربراہ جو ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، انہوں نے ایک بڑا سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس ٹائم پہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو بات کر رہا ہے اور پی ٹی آئی جو امریکہ سے مدد مانگ رہی ہے، تو امریکہ اس کی رہائی میں انٹرسٹڈ ہے، تو عمران خان کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کر دینی چاہیے۔ عمران خان کو جیل سے ہی بیان دے دینا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا اور مطالبہ کیا ہے، جماعت اسلامی کے سربراہ نے مطالبہ کیا باقاعدہ کہ عمران خان کو جیل سے ہی اسرائیل کے خلاف بیان دینا چاہیے، اسرائیل کے حوالے سے بیان دینا چاہیے، اس کی مخالفت میں بیان دینا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا اہم ہے کہ امریکہ ایک طرف عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہا ہے اور امریکہ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کیسے ملا ہوا ہے۔ تو ایک بار پھر اسرائیل کا وہ الزام جو ہے وہ عمران خان کی کندھوں پہ آ گیا ہے، اور اب جماعت اسلامی کے سربراہ جو اس پچھلے سال منتخب ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے باقاعدہ مطالبہ کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے اعلان کر دیں کہ اسرائیل مخالف بیان دے دیں یا اسرائیل کے حوالے سے بیان دے دیں، تاکہ کلیئرٹی ہو سکے کہ عمران خان کی اسرائیل کے حوالے سے پوزیشن کیا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں اور اسرائیل کی مذمت کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں یہ آسانی سے کر دیں گے اور یہ مطالبہ بھی جائز ہے، کیونکہ لگ ایسے رہا ہے جماعت اسلامی کو کہ ایک طرف امریکہ جو ہے اس کی حکومت گراتا ہے، دوبارہ جو ہے وہ امریکہ ان کی حکومت کو بچانے آتا ہے، پھر عمران خان کو نکالنے کے لیے اتنا زور لگاتا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی کیسے تعلقات ہیں تو وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ بھی اتنی بڑی بات ہے نہیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ اس پہ بھی وضاحت کر دے۔ ایک بڑی جماعت ہے جماعت اسلامی، اپنی ایک تنظیم رکھتی ہے، ایک منظم جماعت ہے، ان کے کافی ووٹر ہیں اس ملک میں، اور جب اسرائیل کا لیبل لگتا ہے تو آپ نے اگر 10 بار بھی وضاحت کی ہے تو 11ویں بار وضاحت کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آگے جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو عمران خان نے خواہش ظاہر کی تھی
کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ورکر نے اس ٹائم پہ جو ان کے رہنما تھے بار بار یہی بتا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اگر وہ ملاقات کے لیے عمران خان سے جیل میں جاتے ہیں یا عمران خان کال کرتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مجھ سے ملاقات کرنے جیل آئیں تو ہمارا کوئی کارکن جائے گا دوسرے تیسرے درجے کا۔ اس پہ پاکستان تحریک انصاف تھوڑا ناراض تھی، مگر عمران خان ابھی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہو، اور 26ویں آئینی ترامیم میں جو رول مولانا فضل الرحمان صاحب نے پلے کیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو پسند نہیں تھا، اس پہ تھوڑے تعلقات میں پھر سرد مہری آ گئی تھی۔ مگر یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرے خیال میں جیل جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا جو بڑا مسئلہ تھا دینی مدارس کا وہ تو حل ہو گیا، جو دینی مدارس میں روڑے اٹکائے جا رہے تھے وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات تھے ان کو دور کر دیا گیا ہے۔ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ احتجاج میں یا آگے جا کے عمران خان سے مزید اتحاد کر سکیں، یا اس ٹائم پہ جو حکمت عملی چل رہی ہے اس میں عمران خان کا ساتھ دے سکیں۔ تو فی الحال مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے میرے خیال میں کہ خود ہی جو ہے انکار کر دیا ہے، اور عمران خان کی ابھی بھی خواہش ہے کہ اچکزئی صاحب اور اختر مینگل صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ جیل میں ان سے ملاقات کریں۔ تو اختر مینگل صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا مشکل لگ رہا ہے اس ٹائم پہ، اور اچکزئی صاحب لگ ایسے رہا ہے کہ وہ ملاقات کے لیے عمران خان کے پاس پہنچ جائیں گے، مگر عمران خان جو مین ملاقات ابھی کرنا چاہ رہا ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس ٹائم پہ حکومتی کیمپ میں ایسا لگ رہا ہے، جس طرح ہم بار بار کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے پولیٹیشن ہے، ایک دور اندیش پولیٹیشن ہے، ان کی بڑی وسیع نظر ہے سیاست پہ، کافی بڑا تجربہ رکھتے ہیں، ان کو مفادات کا مفاہمت کا علم ہوتا ہے، اصولی سیاست کا، یہ سب کچھ وہ اپنے ٹائم پہ کرتے ہیں۔ اس ٹائم پہ دوبارہ جو ہے وہ مفادات کی سیاست کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو تھی مفاد اور مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں، مفادات کی سیاست بھی کر جاتے ہیں، جس طرح ابھی ان کو فائدہ پہنچا ہے۔ تو وہ فی الحال عمران خان سے دور ہی ہیں، وہ بڑا نزدیک ہو گئے تھے، بڑی نزدیک ایک دوسرے کے آ گئے تھے، آگے جا کے مزید اس میں دوریاں کم ہوں گی، کیونکہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی اختلاف تھا، ان کا اختلاف اس حد تک دور ہو گیا، تو یہ چھوٹی موٹی ہرڈل جو ہیں وہ یہ بیچ میں دور ہو جائیں گی۔ فی الحال ایسا نہیں لگ رہا کہ 1-1.5 مہینہ میں 2 مہینہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر ملاقات ہوتی بھی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایک نمائندے کو بھیج کے جیل میں ملاقات کر لیں گے۔ لگ ایسے نہیں رہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود جیل جا کے ملاقات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو 2025 کا سال ہے وہ عمران خان بتا رہے ہیں کہ اچھا جائے گا۔ فی الحال اسٹیبلشمنٹ نے جو پریس کانفرنس ISPR نے کی تھی اس میں کلیئر ہو گیا تھا کہ عمران خان کا آگے آنا مشکل لگ رہا ہے۔ مذاکرات جو چل رہے ہیں اس میں بھی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نہیں بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف یہ بھی سوچ رہی ہے کہ یار 3.25 سال ہم نے دیکھ لیا، مطلب عمران خان کی حکومت ختم ہوئے، اس پہ PDM کی 1.25 سال کی گورنمنٹ آئی، وہ انتخابات میں نہیں گئے، انہوں نے حکومت لی، آگے جا کے نگران سیٹ اپ تھا جو 3 مہینے کا تھا، ان کو 1 سال 10 مہینے 11 مہینے تک لے کے گئے، پھر یہ 1 سال تقریباً 11 مہینے یہ حکومت ہو گئی۔ تو یہ 3.25 سالہ حکومت میں اسٹیبلشمنٹ بھی تھک گئی ہے اور عمران خان بھی تھک گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو لگ رہا تھا کہ 1-1.5 سال میں یہ گیم ختم ہو جائے گی، مگر 3.25 سال یہ گیم چلی اور یہ سیاسی عدم استحکام اس ملک میں رہا، اور اسٹیبلشمنٹ کے اور عوام کے فاصلے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ اس فاصلوں کو کم کرنا چاہیے۔ اس بار حکومت جو بینیفیشری ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے اختلاف کی، وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو یہ مذاکرات چل رہے ہیں یہ نہ ہو، مگر چونکہ ہم نے پہلے ہی بتا چکا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان میں جتنے بھی گورنمنٹ بنی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آئے ہیں، چاہے آپ بھٹو کے وزیر خارجہ سے شروع کریں، جب وزیر اعظم بنے ضیاء کی گورنمنٹ پھر آئی 11 سال انہوں نے مارشل لا لگایا، بے نظیر بھٹو کو 84 میں جو ہے کس طرح اس ملک سے باہر نکالا گیا، 88 میں دوبارہ کس طرح لایا گیا، کس طرح ان کی صلح ہوئی، پھر 92 میں نواز شریف کو کیسے اس سے پہلے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا جنیجو کی گورنمنٹ میں، جنرل ضیاء نے ان کو وزیر بنایا تھا نگران میں، پھر یہاں پہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا پنجاب میں، 92 میں ان کو وزیر اعظم بنایا گیا، آگے پھر بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ آئی،
ان کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے وجہ سے گورنمنٹ بنی. پھر نواز شریف کی دوبارہ گورنمنٹ بنی جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئی, سپورٹ سے آئی. پھر پرویز مشرف نے 1999 میں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا اور 9 سال کی مارشل لا لگائی. 2007 میں پیپلز پارٹی کو موقع دیا گیا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا, ان کو گورنمنٹ میں لایا گیا. 2013 میں پھر نواز شریف کی گورنمنٹ کو لایا گیا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا. 2018 میں عمران خان کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا, ان کی حکومت کو لایا گیا. ان کی حکومت 4.5 سال کچھ کم 4.5 سال چلی. اب یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ گورنمنٹ جو لے کے آئے ہیں یہ مکمل طور پہ ہائیبریڈ نظام ہے. اس میں بتا دیا گیا ہے کھل کے. اس سے پہلے جتنی بھی سرکاریں آئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آئی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اس سے پہلے جو رول ادا کیا ہے وہ یہی تھا, سرویس کرتے تھے آئی بی سے, ایم آئی سے, ایف آئی اے سے اور آئی ایس آئی سے. اس کے بعد جو پاپولر پارٹی تھی عوام کی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. ڈیفینیٹلی وہ جیت کے حکومت میں آتی تھی اور ان کو سپورٹ کرتے تھے. اس بار ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے تو ایک ڈینٹ لگا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. گیپ جو ہے وہ فاصلہ زیادہ ہوا ہے کیونکہ عمران خان اس ٹائم پہ پاپولرٹی کی پیک پہ ہیں. وہ جیل میں انہوں نے بند کیا ہے. کچھ تو پٹھے فیصلے تھے اسٹیبلشمنٹ کے, کچھ گورنمنٹ کے. عدت کا کیس کرنا, سائفر کا کیس کرنا, توشہ خانہ کا کیس کرنا, یکدم ان کو 31 سال الیکشن سے پہلے سزا سنا دینا, الیکشن سے 1 ماہ پہلے ایک اس کا جو ہے جو اس کی پارٹی کا سمبل کا نشان چھین لینا, ان کے انتخابات میں ان کے کاغذات پھاڑ دینا, ان کے سینئر ممبران کو گرفتار کر دینا, اور ایسے لوگوں نے جو کھمبے تھے ان کو ٹکٹ دینا. پھر ان کو ٹکٹ دینے کے بعد ان کو جلسوں میں نہیں چھوڑنا, اس کو کمپین کرنے نہیں دینا. اس کے بعد عوام نے ان کا ساتھ دیا اور عوام نے دیکھا کہ کس باری تعداد میں عوام نے عمران خان کو کامیاب کیا 8 فروری کے انتخابات میں. مگر 9 فروری کو چونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی تھی کہ عمران خان گورنمنٹ میں آئے, لہذا ان جماعتوں کو شیشے میں دکھایا گیا کہ آپ کی یہ اوقات ہے. پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, مسلم لیگ نون, کہ مسلم لیگ نون نے اتنی نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں اور ایم کیو ایم نے اتنی لی ہیں, پیپلز پارٹی نے اتنی لی ہے اور پی ٹی آئی کی اکیلے اتنی ہے. مگر حکومت آپ کو دے رہے ہیں یہ ہائیبریڈ نظام ہوگا, بیٹھے رہیں, شکل آپ کی ہوگی, ایکٹنگ ہوگی, یہ ایکٹنگ ہی چل رہی ہے. اب ان کو بٹھایا گیا ہے, ان سے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا, اس لیے ان کو میٹنگ کے لیے بٹھایا گیا کہ مذاکرات ہوں تاکہ ملک آگے بڑھے. اتنے بڑے کرائسز آ رہے ہیں آگے جا کے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے. انڈیا جو ہے وہ مختلف طریقوں سے راہ کے ذریعے پاکستان میں چائنیز کو بھی لے کی مدد کر رہا ہے, چائنیز کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. تو پاکستان میں سیکیورٹیز کے بڑی ایشو ہیں. ٹی ٹی پی کے طالبان جو ہے وہ پختونخوا میں سرگرم ہے اس ٹائم پہ. تو پاکستان کے کئی فرنٹ کھول لیے, تو پاکستان نہیں چاہ رہا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی کہ مزید فرنٹ اوپن ہوں. کوشش کر رہا ہے اس ٹائم پہ یہ کسی طریقے سے یہ معاملات حل ہوں, یہ کسی طریقے سے کچھ ایسا ہو. عمران خان بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, وہ نظر بندی کو زمان پارک میں تیار نہیں ہے, وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ 2-3 سال اس حکومت کو کنٹینیو رکھے. عمران خان اس کے حق میں ہے نہیں, ایک پاپولر جماعت کا لیڈر ہے, جیل میں ہے, جیل میں رہنا پسند کر رہا ہے. آگے جا کے ان پہ مزید سختی آئیں گی. جس طرح میں نے کہہ دیا کہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بڑی سخت تھی. ویسے وہ پریس کانفرنس ہونی نہیں چاہیے تھی, کوئی سیاسی جماعت سے کرا لیتے, کیونکہ جب آپ ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہاں سے پھر تنقید ہوتی ہے, پھر بڑا ایشو آتا ہے, عوام کا مسئلہ جو ہے عوام بھی دیکھ رہی ہے, پھر کمپین ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, تو ہمارے ادارے جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. اور جس ملک کے ادارے جو ہیں, افواج جو ہیں وہ کمزور ہوں, تو وہ ممالک ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ دشمن کے آگے ریزسٹ بھی نہیں کر سکتے اور وہ ملک چلتے نہیں ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی 2 قدم پیچھے لینا پڑے گا, عمران خان کو 4 قدم پیچھے لینا پڑے گا. ریاست کی بات ہے, مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. مگر یہ حکومت پریشان ہے کہ عمران خان باہر آ گئے تو بنے گا کیا, بدلہ لے گا, چن چن کے بدلہ لے گا. عمران خان کے مزاج کا ان سب کو پتہ ہے, لہٰذا عمران خان کی گارنٹی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے کیونکہ اس کو اندر کیا ہے, اس کو اگر باہر چھوڑتے ہیں یا نظر بند کرتے ہیں تو عوام پھر امڑ آئے گی. عوام اگر باہر عمران خان کے لیے آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ نکل آئیں گے, پھر کیا بنے گا. تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس جستجو میں ہے کہ کیا کیا جائے اس بندے کا. اب مذاکرات ہوتے ہیں, کوئی راستہ نکلتا ہے تو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا, کیونکہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام, جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ سی پیک 11 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک ہم کو وہ ثمرات نہیں ملے, کیونکہ بار بار دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں. اور چائنا آگے جا کے واخان
جو کوریڈور ہے اس پہ کام کرنے جا رہا ہے. اگر واخان کا کوریڈور بھی چابہار تک چلا گیا تو پاکستان کا سی پیک پھر اتنا نہیں رہے گا. پاکستان کو کئی محاذ پہ لڑائیاں ہیں, کئی محاذ پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, ہماری افواج لڑ رہی ہیں سیکیورٹی فورسز سے. ایسے اپنے انٹرنل معاملات میں ایک سیاسی جماعت سے ٹسل لینا مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناسب ہوگا. کوشش کرنی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ, تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ, 9 مئی کے مقدمات میں تو 85 اہلکاروں کو سزائیں دے دی گئی ہیں, 10 سال, 9 سال, 8 سال, 2 سال, 5 سال. اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, لوگوں کو سزائیں دے دیں, بس اب سزائیں ان کو مل گئی ہے. آگے جا کے ملک کے استحکام کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ موجودہ حکومت کا بوجھ یہ اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے, اور عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے, اس سے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ڈینٹ لگ رہا ہے. اور یہ حکومت جو موجودہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے. یہ بدقسمتی اس لیے اس ملک کی ہے کیونکہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے نہیں. جس حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوتا, عوام اسے تسلیم نہیں کرتی, اور یہ حکومت ڈری ڈری لگ رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو مینڈیٹ دیا گیا ہے, تحریک انصاف کا مینڈیٹ, اگر اصل میں آپ یہ جو 180 قومی اسمبلی کی نشستیں کلیم کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اگر آپ حقیقت میں پوری ڈیٹیل دیکھیں گے تو یہ 180 سے زیادہ ہیں. اس الیکشن میں 2024 8 فروری 2024 کے انتخابات میں تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے زیادہ نشستیں لے کے کامیاب ہوئی ہے. اور یہ ہمارا تجزیہ نہیں ہے, یہ ہم نے دیکھا بھی ہے. اور اسپیشلی مختلف جماعتوں کا, شاہد حقان عباسی, ہم دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن, یہ مشتاق احمد خان جماعت اسلامی کے, تو دیگر زیادہ لیڈر نے, غلام اپنا نواز کھوکر, یہ سب لیڈران جتنے بھی ہیں یہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ نشستیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف نے سویپ کیا ہے, بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں. تو حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو, اپوزیشن کو مل بیٹھ کے اپنے اندرونی مسائل حل کرنے ہوں گے. آگے جا کے بڑی مشکلات آئیں گی, اس مشکلات کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ امریکہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے. ٹرمپ معاشی طور پہ چائنا کے ساتھ پاکستان پہ پریشر ڈالے گا, پاکستان سے تعلقات ان کے ٹھیک نہیں رکھے گا, سی پیک پہ اثر پڑے گا, IMF کو زور دے گا. ہمارے لیے بڑی پرابلم آ رہی ہے آگے. تو اس لیے پاکستان کو سب یکجٹ ایک ہونا پڑے گا, مل کے. اگر آگے جا کے قومی حکومت بناتے ہیں 1-2 سال کے لیے, یہ بھی بہتر ہوگا. عمران خان صاحب اس پہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, 1-2 سال کے لیے قومی حکومت, تمام آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے, تمام تر سیاسی جماعتوں ایک اتفاق کرے اور ایک قومی حکومت بنائے. 2-3 سال کے بعد پھر انتخابات کرے. ٹھیک ہے, یہی ایک راستہ ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.